NAVTEC is the apex body for technical education and training in Pakistan. یہ دو کمیشن بیسیکلی بنے تھے، ہائر ایجوکیشن کمیشن اینڈ نیشنل ووکیشنل ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن، تقریباً 7 ساتھ بنے تھے 2005-06 میں۔ HEC کا ڈومین تو سب کو کلیئر ہے کہ وہ کیا کرتا ہے، اور ہمارا جو ہے وہ انفارچونیٹلی اتنا کلیئر نہیں ہے، بیکاز زیادہ پرائیورٹی ہائر ایجوکیشن لیتا رہا ہے اوور دا لاسٹ couple of decades، لیکن ابھی یہ چیز بہت تیزی کے ساتھ چینج ہو رہی ہے۔ ہمارا اور HEC کا جو ڈومین ہے وہ کہاں سیپریٹ ہوتا ہے یا باؤنڈری کہاں پہ ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، in order to make you understand۔ ڈپلوما لیول اور جتنے بھی یہ چھوٹے کورسز ہیں، شارٹ کورسز ہیں، 6 مہینوں کے، سال کے، ڈفرینٹ ٹائپس آف ڈپلوماز ہیں، یہ سارا ہمارا ڈومین ہے NAVTEC کا۔ تو اگر ایک بچہ یا بچی ڈپلوما کے بعد جاتی ہے ڈگری پروگرام میں BSc آنورڈس، تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ڈومین میں چلی جاتی ہے۔ ہم پاکستان کی جو لیبر جو ورک فورس ہے اس کا تقریباً 90% یا اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہیں، ویرینگ ایسٹیمیٹس ہیں، لیکن ایک جو بہت مجھے لگتا ہے کریڈیبل اور جو بہت مجھے لگتا ہے حقیقت کے قریب، چونکہ پاکستان میں ڈیٹا کلیکشن از اے پرابلم، یو نو دیٹ، جو سب سے جو مجھے قریب لگتا ہے حقیقت کی وہ یہ ہے کہ تقریباً کوئی 22-23 لاکھ لوگ ہر سال لیبر مارکیٹ میں انٹر ہوتے ہیں پاکستان میں۔ اس کا 90-92% یہ ہمارا ڈومین ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن کے تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ لوگ نہیں ہوتے اس میں، اور وہ سارے فیلڈز آپ ملا لیں، ڈاکٹرز، نرسز، ہائیلی ایجوکیٹڈ جو جنرل ایجوکیشن میں MAs PAs، بزنس سائڈ پہ چلے جائیں، یہ سارے ملا کے کل یہ 5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوتے۔ تو یہ جو بہت بڑا ایک جمع غفیر جس کو آپ کہتے ہیں، یہ تقریباً کوئی 18 لاکھ کے قریب، 17-18 لاکھ کے قریب لوگ، یہ یا تو اسکلڈ ہوتے ہیں، کوئی ڈپلوما انہوں نے لیا ہوتا ہے یا کوئی شارٹ کورس کیا ہوتا ہے کسی پرٹیکولر ٹریڈ میں، یا انہوں نے کوئی فارمل ٹریننگ نہیں کی ہوتی اور استاد شاگرد سسٹم میں، ورک شاپس میں اور بازار میں یہ جو کاروبار ایگزسٹ کرتے ہیں ان میں انہوں نے ٹریننگ لی ہوتی ہے، اس کو ہم استاد شاگرد کہتے ہیں، یا یہ بالکل ہی ٹرین نہیں ہوتے، ٹوٹلی را لیبر جس کو کہتے ہیں، جو کہ مزدور جسے ہم کہتے ہیں، جو کہ اپنی جو ویج ارن کرتے ہیں، یعنی ڈیلی ویجرز جن کو ہم کہتے ہیں، پیورلی زور کے بل پہ کام کرتے ہیں وہ لوگ، تو یا پھر یہ ہوتے ہیں۔ سو دس اے ہیوج کراؤڈ آف اراؤنڈ 18 لاکھ پیپل جو NAVTEC کا ڈومین ہے۔ ہم نے جو اسکلڈ ہیں ان کی کوالٹی انہانس کرنی ہے آف اسکلس، جو انفارملی ٹرینڈ ہیں استاد شاگرد میں ان کو سرٹیفائی کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایک پروگرام مرتب کیا ہے گورنمنٹ نے، اس کو RPL کہتے ہیں، ریکگنیشن آف پرائر لرننگ۔ تو اس کو ایک ہی دن بلا کے ہم اس سے امتحان لے کے اگر وہ اس کو کوالیفائی کرتا ہے تو اس کو سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں۔ سو اٹس اے ویری گڈ پروگرام۔ اور جو انسکلڈ ہیں، یعنی جو را لیبر ہے، اس کو اسکل کرنا، یہ NAVTEC کی کچھ کلیدی ذمہ داریاں میں نے آپ کو گنوائیں۔ اس کے علاوہ کریکولمز ڈیولپ کرنا، اسٹینڈرڈ اس کو اپروکسیمیٹ کرنا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے، اور ایک اسسمنٹ سسٹم یہاں پہ لانا جو کہ کریڈیبل ہو، فیئر ہو اور انٹرنیشنلی ایکسیپٹیبل ہو، اور فورن کنٹریز کے ساتھ لنکیجز ڈیولپ کرنا، یہ بھی ہماری کور رسپانسبلٹیز ہیں۔ تو NAVTEC کے اس تعارف کے بعد اب میں آپ کو موجودہ گورنمنٹ جو پروگرام لائی ہے اور جو ہم اس وقت نافذ کر رہے ہیں ملک میں،
اس کے بارے میں کچھ معلومات دینا چاہوں گا. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ بہت زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے نیوٹیک کا، لیکن ابھی پتہ لگ رہا ہے اور ابھی وہ ہمارا رول کھل کے لوگوں کے سامنے آ رہا ہے. اس کی بنیادی وجہ ترجیحات ہیں. گورنمنٹ کی پرائیورٹی ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سیکٹر انفارچونیٹلی نہیں رہی ٹریڈیشنلی. گزشتہ کچھ سالوں سے یہ رجحان بتدریج گورنمنٹ کے سرکلز میں، پالیسی میکنگ سرکلز میں بڑھا. انہوں نے اس کو ریئلائز کیا کہ چونکہ ہم نے آگے جانا ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بھی یہی پاتھ لیا تھا کہ انہوں نے اپنے جو ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل جو ڈومین ہے، جو سیکٹر ہے، اس کے اوپر فوکس کیا تھا، اپنی ٹریننگز کو فعال اور بہت اعلیٰ کوالٹی کا بنایا. تو تب وہ پھر ترقی کی دوڑ میں آگے نکل گئے. تو سو دس ریئلائزیشن ہیز ڈاونڈ ناؤ. گورنمنٹ اس کو ریئلائز کرتی ہے. تو تاریخ میں پہلی دفعہ نیفٹیک کو ایک بہت بڑا مینڈیٹ ملا. تقریباً 10 ارب روپے اس کا حجم ہے، اور یہ جی ہاں تقریباً سال میں ہم نے اس کو 18 مہینے، لیکن ہم نے اس کو ایکسیکیوٹ کرنا تھا اس پروجیکٹ کو. اس میں 14 ایریاز ہیں جس میں ہم نے انٹرونشنز کرنی تھی. یہ ایریاز اس کی تفصیل ہم آپ کو دے دیں گے. اس میں مختصراً اگر میں آپ کو بتاؤں، کریکولم ڈیولپمنٹ سے لے کے ٹیچرز ٹریننگ، ماڈرن اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹریننگ فیسلٹیز میں لیبس کریٹ کرنا جو ورچوئل ریئلٹی ٹیکنالوجی کو استعمال کریں، اور انٹرنیشنل لنکیجز استوار کرنا، انٹرنیشنلی اپنے اداروں کو ایکریڈٹ کروانا. یہ بہت بڑا یعنی ایک واسٹ ایک ایریا اس میں کورڈ ہے. تو یہ 14 جو آپ ایریاز دیکھیں گے تو اس میں آپ کو یعنی یہ یقین ہو جائے گا کہ آفٹر دا امپلیمنٹیشن آف دس پروگرام ایک بہت بڑی تبدیلی آئے گی ٹیویٹ سیکٹر میں، ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن سیکٹر میں. یہ ایک ٹرانسفارمیشنل پروگرام ہے. ٹرانسفارمیشنل ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ایک تو اس سے پہلے کسی حکومت نے یہ کیا نہیں، اتنا بڑا ایجنڈا جو ہے وہ امبارک نہیں کیا. ان ایریاز میں یعنی بہت سوچ بچار کرنے کے بعد یہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے گئے. تو اس کا جو اسپل اوور ایفیکٹ یعنی جو پازیٹیو ایکسٹرنیلٹیز جس کو ہم کہتے ہیں ٹیکنیکل زبان میں، وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ پورے ملک میں یہ جو ٹریننگ کا رجیم ہے ایک خاص لیول کے اوپر، یہ نیکسٹ لیول پہ چلا جائے گا. تو ایک ٹرانسفارمیشن ہو جائے گی آف آور ورک فورس. اس کی کوالٹی بہت زیادہ امپروو ہو جائے گی. تو جب کوالٹی امپروو ہوگی تو نیچرلی ان کی یہاں پہ لوکل امپلائمنٹ ایز ویل ایز انٹرنیشنل امپلائمنٹ، ان کے جو چانسز ہیں، اپرچونیٹیز ہیں، اس میں مینی فولڈز کئی گنا اضافہ ہوگا. ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں یہ جو 14 ایریاز میں نے ذکر جس کا کیا، اس میں ایک بہت امپورٹنٹ ایریا اپرنٹسشپس کا ہے. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی اسٹرکچرڈ پروگرام آیا اپرنٹسشپس کو پروموٹ کرنے کے لیے. اس کی شروعات ہوئی تھی 2017-18 میں. اپرنٹسشپ بل پاس ہوا تھا جس کا اطلاق فیڈرل کیپٹل ٹیریٹریز کے اوپر ہے، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. پروونسز کو فیڈرل گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ اس بل کو اڈاپٹ کریں. چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن ہے تو وہ بھی مختلف مراحل میں ہے پروونسز میں لیجسلیشن کے. تو امید رکھتے ہیں ہم کہ آگے آنے والے 4-6 مہینوں میں پروونسز میں بھی وہ اڈاپٹ ہو جائے گا بل. تو پھر پورے ملک میں اس کا اطلاق ہوگا اس اپرنٹسشپ پروگرام کا. فی الحال یہ کیا ہے یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فی الحال یہ
اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں نافذ العمل ہے۔ اس کے تحت ہم نے انوائٹ کیا ہے، ریچ آؤٹ کیا ہے ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری، اور ان کے ساتھ ہم نے شراکت کی ہے ان ٹریننگ دیز اپرینٹسز اینڈ پالشنگ دیئر اسکلس۔ تو کچھ پیسے حکومت دے گی جو اخراجات ہوں گے، اس میں کچھ اس کا ایک اسٹائپنڈ بھی ہے اپرینٹس کا، اور کچھ ٹریننگ کے اوپر جو اخراجات ہوں گے وہ دے گی، اس کی سرٹیفکیشن اور اسسمنٹ کے کچھ اخراجات حکومت برداشت کرے گی، کچھ جو اس کا پورشن ہے وہ بزنس یا وہ انڈسٹری یا کاروبار وہ برداشت کرے گا۔ تو اس اشتراک سے ایک بہت بڑا جو عنصر تھا، جو اکثر ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ کی جو ٹیکنیکل ٹریننگز ہیں بھلے سے کہیں بھی ہو رہی ہوں، یونیورسٹیز میں ہوں یا ٹیکنیکل ٹریننگ اداروں میں ہوں، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹس میں ہوں، اس کا وہ معیار نہیں ہوتا، اور وہ زیادہ تر تھیوریٹیکل بیسڈ ہوتی ہیں، اور ٹرینیز جو ہیں وہ پریکٹیکل کام نہیں کر سکتے۔ یہ دور ہو جائے گا، کیونکہ ٹریننگ ایکچول ورک پلیس میں لانچ ہو جائے گی۔ ڈگری کے بعد یا سرٹیفکیٹ لینے کے بعد ان کارخانوں میں اور ان کاروباروں میں ٹرینیز کام کرنا شروع کریں گے۔ تو 4 مہینے کی اس ٹریننگ کے بعد جو اس کا دورانیہ ہے، وہ جو گیپ ہے جس کا اکثر ہمیں کہا جاتا تھا، جو فیل ہوتا تھا امپلائرز کو، وہ ختم ہو جائے گا، اور ہمارے یہ اپرینٹسز ایک اپنی یعنی جو کیریئر پلاننگ ہے وہ کر سکیں گے، اور اچھی جاب میں جا سکیں گے، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ اسکولس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ اسکولس میں بھی ٹیکنیکل ایجوکیشن باقاعدہ الگ سے اسکولز ہوں گے، کریکلم جو ہے وہ اپنی ڈیولپ کریں، وہ کہاں تک؟ جی وہ میں بتاتا ہوں۔ کووڈ کے بارے میں آپ نے کویشچن کیا تھا، وہ بریفلی میں وہ ٹچ کرتا ہوں پہلے دن۔ کووڈ نے خصوصی طور پہ ہمارے اس پروگرام کو، یہ جو جس کو کامیاب جوان ہنرمند پاکستان پروگرام کہتے ہیں، پرائم منسٹرز پروگرام، اس کو بہت بڑا ایک جولٹ دیا، ان دا سینس کہ جو ٹائم فریمز تھے وہ ڈسٹرب ہو گئے۔ ہم نے اس کی امپلیمنٹیشن میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن ٹائم فریمز ہمارے کنٹرول میں نہیں رہے۔ جیسے کہ اب آپ یاد کریں، فرسٹ جو لاک ڈاؤن ہوا تھا وہ تو بڑا میسو لاک ڈاؤن تھا، جب کووڈ پہلی دفعہ سرفیس ہوا اور فرسٹ ویو میں پورا ملک بند ہو گیا، اور وہ پھر بہت دیر تک چلا، تعلیمی ادارے بند رہے، تو ہم اس میں کام نہیں کر سکے جس تندہی کے ساتھ کرنا چاہیے تھا، تو وہ ہمیں اس کا بہت نقصان ہوا۔ فارچونیٹلی ابھی ہم نے ریوائیو کیا ہے، گورنمنٹ نے اس دفعہ ٹیکنیکل ٹریننگز اور جنرل ایجوکیشن میں ایک فرق ڈالا ہے، جو ہمارے لیے بڑا اچھا ثابت ہوا۔ ٹیکنیکل ٹریننگز چونکہ لیبارٹری میں ہوتی ہیں اور ورک شاپس میں ہوتی ہیں، تو ان کو استثناء دے دی گورنمنٹ نے فرام دا کلوجر۔ سو جب باقی تعلیمی ادارے بند تھے، ہمارے جو کورسز تھے یہ چل رہے تھے، بیکاز دے ور لیب بیسڈ پرائمریلی، کلاس روم ٹریننگز نہیں تھی، لیب بیسڈ تھی، تو اس کی اجازت گورنمنٹ نے دے دی۔ تو اب ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم یہ جو بیچ ہم نے آن بورڈ کیا تھا اباؤٹ ان فیبروری لاسٹ، وہ ہم کمپلیٹ کر لیں گے اس فروری میں، اور ہم نے ایک نئے بیچز کے لیے بھی پروسیس جو ہے وہ شروع کر لیا ہے، ای او آئیز اداروں سے کال کر لی ہیں، تو وہ مارچ میں آن بورڈ ہو جائے گا۔ رائٹ، اب آپ کے اس سوال کی طرف آتے ہیں جو آپ نے کہا کہ اسکولوں میں ٹیکنیکل ٹریننگ کی جو ہے ابتدا کی جا رہی ہے۔ بالکل، میٹرک ٹیک کا ایک پائلٹ پروجیکٹ جو ہے منسٹری آف فیڈرل ایجوکیشن اینڈ پروفیشنل ٹریننگ، اس کی سرپرستی میں یہ لانچ ہو گیا ہوا ہے۔ تو 15 اسکول اس میں سلیکٹ کیے گئے، کچھ گرلز اسکولز ہیں اور اس میں کچھ بوائز ہیں۔ یہ 3 جگہوں کے اوپر
اسلام آباد، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان. تو سر دست ہم کچھ سلیکٹڈ ٹریڈز میں اس کو انٹروڈیوس کر رہے ہیں، اور وہ سلیکٹڈ ٹریڈز جو ہیں ہائی ٹیک ٹریڈز ہیں، جیسے کہ ڈیٹا کوڈنگ، ہاسپٹیلٹی ٹریڈز ہیں، اس میں کچھ گرافک ڈیزائننگ وغیرہ. تو یہ کچھ ٹریڈز ہیں جو ہم نے سلیکٹ کیے ہیں، اس سے ہم ابتدا کریں گے. تو یہ ایک طرح سے پائلٹ پروجیکٹ آپ اس کو کہہ لیں. حکومت اس کو پھر ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے. اس کی ریزلٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کو ایکسپینڈ کریں گے، اور یہ بھی اس وقت سوچا جا رہا ہے کہ میٹرک سے بھی اس کو نیچے لایا جائے. اس کو ہم نیچے لا کے ان پرٹیکولر کمپیوٹر کی جتنے بھی فنون ہیں وہ ہم متعارف کرائیں ایک بہت ارلی سٹیج کے اوپر. فار ایگزامپل چھٹی جماعت سے کرا لیں، 7ویں اور 8ویں انکلوڈیڈ، اینڈ میٹرک ٹیک تو یہ ہے ہی ہے، تو یہ اس کے ساتھ لنک ہو جائے گا آگے. تو اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے اور لائے عمل اس ترتیب دیا جا رہا ہے. انشاءاللہ عنقریب آپ اس میں نیوز سنیں گے دیٹ وی وڈ بی ایبل ٹو لانچ دس انشاءاللہ تعالیٰ. تو ابھی یعنی فرسٹ جو بیچ تھا یعنی فیب 20 سے سٹارٹ ہو کر فیب، اس میں تقریباً 6-7 مہینے وہ اس میں ٹوٹل کلوزر رہا. تھا، یعنی کتنے اسٹوڈنٹ آؤٹ ٹوٹل انسٹیٹیوٹ؟ یہ اس پروگرام کے تحت جو ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں، کامیاب جوان ہنرمند پاکستان، پرائم منسٹر کا جو پروگرام ہے، اس میں ہم نے کل 50,000 نوجوان لڑکے لڑکیاں ایک کنونشنل ٹریڈز میں ٹرین کرنی تھی، اور 50,000 ہم نے ہائی ٹیک ٹریڈز میں ٹرین کرنی تھی. ہائی ٹیک میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ، ڈیٹا کوڈنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، میکاٹرانکس، گرافکس، یہ اس طرح کی گیمنگ، گیم ڈیولپمنٹ، IoT، انٹرنیٹ آف تھنگس. تو بہت یعنی جو 21ویں صدی کی ٹریڈز ہیں اور جو فیوچرسٹک ٹریڈز ہیں، یہ تقریباً پاکستان کی ساری نامی گرامی جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں ہم نے لانچ کی، اور وہ ہماری اس میں پارٹنرز ہیں. کنونشنل ٹریڈز ہائی ٹیک کے علاوہ جو دوسری کیٹیگری ہے کنونشنل ٹریڈز یا ٹریڈیشنل ٹریڈز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ ویلڈنگ، پلمبنگ، الیکٹریشنز، یہ جو روایتی ہمارے ہارڈ کور ٹیکنیکل ٹریڈز ہیں، یہ ہم نے لیس ڈیولپڈ ایریاز کے لیے مختص کیے ہیں اس دفعہ. تو جو پہلا بیچ تھا اس میں تقریباً 50% آف دا ٹارگیٹ، یعنی 25,000 اور 25,000 اس طرف، یہ ہم نے 50,000 بچے اور بچیوں کو دونوں میں ٹرین کرنا تھا. اس میں ہمیں یہ تقریباً کوئی 75% کے قریب ہمیں کامیابی ہوئی. بیکاز آف دا کووڈ، جیسے ہی ہم نے کورس شروع کیا کووڈ اسٹرک اور لاک ڈاؤن ہو گیا. پہلے بہت لمبا لاک ڈاؤن چلا، کوئی 6-7 مہینے بنتے ادارے، تو 20-25% کے قریب لوگ چھوڑ کے چلے گئے. دے ڈیڈنٹ رپورٹ بیک. تو وہ والا گیپ پلس ہم نے جو آگے 50,000 کرنے ہیں، یہ ابھی ہم سیکنڈ بیچ لانچ کر چکے ہیں. EOIs ہم نے منگوا لیے ہیں اداروں سے. اس کی اسکروٹنی ہو رہی ہے. وہ ہم نے ایک اس کا جو سلیکشن پروسیس ہے بہت ٹرانسپیرنٹ رکھا ہے. اس میں نیفٹیک کے علاوہ باقی ادارے بھی اس میں ان کے ممبران بیٹھتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں. تو ہوپ فلی یہ پروسیس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا ان 15 days ٹائم. تو وہ پھر ہم ایڈورٹائز کر لیں گے، اینڈ دین اگینسٹ دوز دیٹ ایڈورٹیزمنٹ بچے اور بچیوں کی اپلیکیشنز آنی شروع ہو جائیں گی ان اداروں میں. تو ہم امید رکھتے ہیں کہ 1 مارچ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیکنڈ فیز بھی آن بورڈ ہو جائے گا. تو ایک اس طرح سے فرسٹ اینڈ سیکنڈ بیچ کا ٹوٹل 1 لاکھ بچے اور بچیاں ان ہائی ٹیک ایز ویل ایز کنونشنل ٹریڈس کمبائنڈ، یعنی 50,000 اور 50,000 یہ ہم پورا کر پائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہاؤ ڈو یو سی آفٹر کووڈ کوئی چینجنگ آئی ہے؟ جیسے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے کہ کووڈ کے بعد دوبارہ سے سوچا جا رہا ہے، ری تھنکس پروجیکٹس کو کیا جا رہا ہے، کوئی نئے پروجیکٹس اس میں شامل کیے گئے؟ بلینڈڈ لرننگ، جی میل بالکل. فیمیل میں کتنا ایک ریشو ہے آپ کے ہاں کوئی اسپیسیفک؟
فیمیل تو پہلے کووڈ کو میں آنسر کر لوں. بالکل ہے, کووڈ نے تو پوری دنیا کو چینج کر دیا. اٹس اے میجر چینج. ہمیں بہت زیادہ اس کا جو ہے سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اور جنرل ایجوکیشن کی بنسبت میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت بڑا چیلنج ہے, کیونکہ ہم نے کتاب نہیں پڑھانی, ہم نے ان سے کام کروانا ہے, ہینڈز آن لائک کام کروانا ہے. کتاب پڑھنا آسان ہے, وہ آپ کسی بھی انوائرمنٹ میں آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ انٹرنیٹ کو یوز کر سکتے ہیں. ڈسٹنس لرننگ جو ہے وہ اس دور میں اس کی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کووڈ کے اس پیریڈ میں. یہ پہلے سے تھا لیکن اس میں تو بہت زیادہ اس کی یعنی پذیرائی ہوئی ہے, بیکاز دیٹ واز دا اونلی میڈیم اویلیبل. یہ اسی طرح سے جیسے کہ یہ ہے ایز اٹ از, یہ اپلائی نہیں ہو سکتا ٹو دا ٹیکنیکل سیکٹر. اگین اسی لمیٹیشن کی وجہ سے کہ اگر بچہ یا بچی گھر میں ہے تو اس کو وہ اوزار اور وہ اکوپمنٹ میسر نہیں ہے جس کے اوپر وہ پریکٹس کرے اور اپنے اسکل کو شارپ کرے اور ڈیولپ کرے. تو اس پہ تحقیق کی ہو رہی ہے. کچھ ٹریڈس جو ہیں وہ ریلیٹیولی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. کمپیوٹر کے ان پرٹیکولر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ ایک اوپننگ ہے کہ اس کو ہم کر سکتے ہیں تھرو دیز الٹرنیٹیو ٹیکنیکس آف ڈسٹنس لرننگ. لیکن کچھ ٹریڈس بلکہ جن ٹریڈز میں فزیکل لیبر انوالو ہے وہ ہمیں ایک چیلنج ہے. اس کے بارے میں وی آر کرنٹلی انگیجڈ ان ڈیوائزنگ ویز اینڈ مینس کہ کیسے اس کو ہم ایک الٹرنیٹ موڈ آف ٹریننگ ڈسپنسیشن کی طرف لے کے جائیں. فیڈ بیک کیسا رہا؟ یعنی اس میں اگر ہم اوور آل ریشو دیکھیں تقریباً اپروکسیمیٹلی اب 1 لاکھ کے قریب انٹیک اگر رہا, اس میں میل اور فیمیل ریشو کیا رہا؟ جی, میل اور فیمیل ریشو, دیٹس اے ویری گڈ کویشچن. انٹرسٹنگلی ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ہمیں ہائی ٹیک میں زیادہ فیمیل رسپونڈ کریں گی کیونکہ ان کے لیے زیادہ ایزی ہے اس ڈومین میں کام کرنا. بٹ وہ کو تقریباً کوئی اراؤنڈ 23-24% رہا ہمارا رسپانس ریٹ, جبکہ کنونشنل ٹریڈس اس میں ہمارا جو رسپانس تھا اٹ واز ابو 30. صحیح. تو ہم اب یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ نئی چیز تھی, خواتین اس کو سمجھی نہیں, بچیاں ہماری سمجھی نہیں. تو اس وجہ سے تھوڑا دیکھیں ماحول بھی اچھا تھا, یونیورسٹیز تھی ساری, اور یہ ٹریڈس بہت ویلڈ, بہت ریلیونٹ ٹو دا مارکیٹ نیڈس, اور امپلائمنٹ میں بھی ان میں بہت آسانی ہے کہ آپ یعنی گھر بیٹھے بھی کام کر سکتے ہیں ان ٹریڈس میں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ فرسٹ بیچ میں شاید اٹ واز دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان, سو دیٹ مے بی دا ریزن ان کو سمجھ نہیں آئی. یا ہو سکتا ہے کہ ہم میسیج صحیح طریقے سے اکراس نہیں کر سکے, ہماری جو میڈیا اسٹریٹجی تھی اس میں اس کی آؤٹ ریچ میں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی. دونوں وجوہات کا ایک مرکب یہ ہو سکتا ہے. تو ہم اس سیکنڈ بیچ میں اسپیشل ایمفسس دے رہے ہیں کہ ہم خواتین کو ٹارگٹ کریں ان پرٹیکولر ایز این انٹرسٹ گروپ, اور ان کو ہم زیادہ سے زیادہ تعداد میں لائیں ان ہائی ٹیک ٹریڈس. ڈو یو تھنک کہ جو آپ کا انفارمیشن ہے, جو میسیج ہے, وہ گراس روٹ لیول پر ہر جگہ پہنچ جاتا ہے؟ جو اس کے ایکسیپٹڈ جو مروجہ طریقے ہیں وہ تو ہم سارے اڈاپٹ کرتے ہیں. صحیح. لیکن ہمیں لگتا ہے کہ یہ تھوڑی سی آؤٹ آف باکس تھنکنگ اس میں کرنی پڑے گی. رسپانس کو جج کرتے ہوئے, جیسے کہ ابھی میں نے یہ اگزامپل جو آپ کو دی, تو وہ جو ٹریڈیشنل طریقے ہیں وہ تو ہم نے سب اڈاپٹ کیے ہوئے تھے, پھر بھی خواتین اس تعداد میں رسپونڈ انہوں نے نہیں کیا. سو وی ہیو ٹو ڈیوائز اے اسمارٹ اسٹریٹجی. کنونشنل اس سے طریقوں سے ہمیں تھوڑا سا نکلنا پڑے گا. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کووڈ کے دوران میسیجز پہنچانے کے لیے لوکل لینگویج میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا گیا, اور جیسے آپ نے دیکھا پاکستان میں کیونکہ ہم ریجنل لینگویجز ہیں اور بڑی گھروں میں زیادہ بولی جاتی ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ اگر اس ریجن میں اس لینگویج میں اگر کنورٹ کر کے آپ میسیج پہنچانا چاہیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا؟ بالکل ہوگا, بالکل افیکٹو ہوگا.
بالکل ہوگا. اور مکس آف ہمارا جو مین اسٹریم میڈیا ہے اینڈ سوشل میڈیا، اس کے مکس کو استعمال کرنا چاہیے. پلس جو لوکل لیڈرشپ ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اور جو ریلیجس لیڈرشپ ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے. یعنی مسجد کو استعمال کرنا چاہیے کہ اس علاقے میں اگر یوتھ اویلیبل ہے، میل اینڈ فیمیل، تو ٹریننگز کے بارے میں ان کو بتایا جائے اور ان کو یعنی فعال بنایا جائے معاشرے میں. تو یہ تھوڑی سی انکنونشنل تھنکنگ کی ضرورت ہے، جس پہ ہم سوچ رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سیکنڈ بیچ. لاسٹ آپ میسج جو دینا چاہیں یعنی پبلک کو، پیرنٹس کو، یا جو بھی پاکستان کی اسپیشلی اگر ہم بات کریں جو لوگ اس آنا چاہیں ان کے لیے یعنی کیا ہوگا؟ فور موسٹ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل ٹریننگ سیکٹر کے بارے میں رویوں میں بہت بڑی تبدیلی لانے کی ضرورت ہے. ہم نے اس کا جو اسکوپ ہے ہائی ٹیک کو بیچ میں انکلوڈ کر کے بہت وسیع کر دیا ہے. تو اب اس میں ہر کسی کو کچھ نہ کچھ آف انٹرسٹ مل سکتا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے ہمارے جیسے ملک کے لیے کہ جس کی آبادی 22 کروڑ ہے، جس میں 60% نوجوان ہیں، کہ وہ اپنے آپ کو اسکل کریں اور وہ کام کرنا شروع کریں. اور پھر اگر وہ کوئی یعنی ہائر ایجوکیشن کی ایسپیریشن رکھتے ہوں تو جیسے دنیا کے باقی ممالک میں ہوتا ہے، خود کمائیں اور آگے جائیں اور وہ ان فیلڈز میں آگے بڑھیں. یہ چینج بہت ضروری ہے جس کی بنیاد ہم نے یعنی پرووائڈ کر دی ہے بیکاز آف دا انکلوژن آف ہائی ٹیک ٹریڈس اینڈ امپروومنٹ آف دا ایگزسٹنگ ٹریڈس تھرو نیو کریکولمس ماڈیفائڈ اینڈ ریلیونٹ ٹو دا مارکیٹ نیڈس کریکولم. تو رویوں میں تبدیلی کی ضرورت ہے. دوسرا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پاکستان کی ترقی میں اگر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو وہ یہی رکاوٹ ہے کہ آپ کو جنرل ایجوکیشن سے اوور ویلمنگ فوکس ہٹانا پڑے گا اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف لانا پڑے گا. بہت شکریہ. unless and until we do this ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وہ میں نے آپ کو شروع میں ہی بتا دیا تھا کہ ہماری مارکیٹ کی کمپوزیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 90-92% لوگ جو ہے وہ ٹیکنیکل اینڈ ووکیشنل سیکٹر سے تعلق رکھتے ہیں ان پرنسپل. تو اگر ان کا اسکل اور یعنی ان کا جو فن ہے وہ ایک خاص معیار کو اپروکسیمیٹ کرے گا تو تب ہی ہم جو ویلیو وہ پروڈیوس کرتے ہیں ان ٹرمز آف دا GDP اس میں پھر انکریز آئے گا ٹیکنیکلی اسپیکنگ میں. ادروائز تو یہ اس طرح سے چلتا رہے گا اور وہ وشس ایک سائیکل ہے، اس میں ہم پھنسے رہیں گے. تو اس کو اگر ہم نے اس سے نکالنا ہے سو ٹیکنیکل سیکٹر از دا اونلی وے دیٹ کین ڈو دیٹ جاب. لاسٹ ایئر ابھی ہم نے ڈیٹا شیئر کیا گورنمنٹ نے بھی کہ پاکستان میں جو IT ایکسپورٹ ہے وہ بہت بڑا ہے اور اسٹل ایز یو سیڈ کہ مور دین 60-70% ہمارے پاس یوتھ ہے. تو ہم IT سیکٹر میں مزید جو ہے وہ ہم بالکل آپ نے سے اچھا آئی ایم گلیڈ دیٹ یو ریز دس پوائنٹ. آپ نے شکریہ. ہائی ٹیک ٹریڈز میں یہ ایک خصوصیت ہے کہ اس کو آپ فری لانسنگ کے تھرو آپ جو ہے اپنا پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں دنیا کی کسی بھی ملک میں. اس سے ہم پورا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم نے تجرباتی طور پہ اپنی جو ہماری ہائی ٹیک ٹریڈز مختلف یونیورسٹیز میں چل رہی ہیں اس میں ہم نے سلیکٹڈ فری لانسرز کا ایک گروپ بنا کے وہاں بھیجا کہ جائیں اور آپ وہاں ان سے بات کریں. تو میں اب جو فیڈ بیک مجھے ملی ہے وہ بہت زیادہ انکریجنگ ہے. ایک ہائی سیلنگ فری لانسر اگر وہاں کلاس میں کھڑے ہو کے بچوں کو بتائے کہ اس نے یہ اسٹیٹس کیسے اچیو کیا تو یو کین امیجن کہ کیا انٹرسٹ کریٹ ہوگا. تو مجھے جو فیڈ بیک ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو ہے. ایک طرح سے شوق جو ہے ان کا بہت بڑا اینڈ ایوری ون وانٹس ٹو فالو اینڈ ارن فار دیم سیلوز ایز ویل ایز دیئر فیملیز. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ 50,000
جو ہم ہائی ٹیک میں ٹریڈز میں ٹرین کر رہے ہیں، اس کا ہم 10% بھی فری لانسنگ کی طرف لے جانے میں کامیاب ہوئے تو ایک ریولوشن آ جائے گا. جو آپ ابھی کوٹ کر رہے تھے اس میں ایک بہت بڑی تعداد شامل ہو جائے گی اور بہت بڑا ایک پاکستان کو ایک ایج حاصل ہوگا. اینڈ وی ول ان شاء اللہ تعالیٰ دین ریپلیکیٹ اٹ ان دا نیکسٹ بیچز اینڈ نیکسٹ فورتھ کمنگ ٹریننگز ایز ویل. سو وی آر ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اس نے ہمیں وہ جو ایک بندش تھی نا روزگار کی کہ ایک فزیکل جگہ ہونی چاہیے جہاں پہ آپ جائیں گے اور آپ ہمیں اس سے آزاد کر دیا ہے فری لانسنگ نے. سو یو سٹ ان یور ہوم، آپ کے پاس اسکل ہے اور آپ امریکہ میں انگلینڈ میں اپنا پروڈکٹ بیچ رہے ہیں، واٹ ایور. اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں تو ان کے لیے کام کر رہے ہیں، اور آپ کنٹینٹ رائٹر ہیں تو ان کے لیے کام کر رہے ہیں اور آپ پیسے کما رہے ہیں. تو بے روزگاری کے خاتمے کے لیے اس سے زبردست اور کارگر نسخہ نہیں ہو سکتا میں سمجھتا ہوں، اور ہم پوری طرح اس سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے. نیفٹیک ول ٹرائی اٹس بیسٹ ٹو روپ ان بیسٹ ریسورسز فری لانسنگ کے اینڈ ٹو پروموٹ اٹ ان اٹس ٹریننگس انڈر گوئنگ کرنٹ انشاءاللہ. لاسٹ کوشچن میرا آپ سے ہوگا کہ ابھی آپ نے کہا کہ فیب میں آلموسٹ آپ نئے ایڈمیشن کی طرف جائیں گے، ان کی ریکوائرمنٹس کیا ہوں گی؟ تو کیا وہ پورے پاکستان میں ایڈمیشنس ہوں گے اور ان کی ڈیوریشن کیا ہوگی؟ جی پورے پاکستان میں، خیبر سے لے کے کراچی تک اور ملک کے بہترین اداروں میں اور تقریباً ساری یونیورسٹیز میں ہائی ٹیک کے ٹریڈز لانچ ہوں گے. جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں اس میں ہم یہ ٹریڈز، ہمارے پاس EOIs آ گئی ہیں تو اس سے ہم بڑے انکریج ہوئے ہیں. جیسے کہ پہلے بیچ میں تھا، اس سے بڑھ کے EOIs ہمارے پاس آئی ہیں فرام یونیورسٹیز. سو دیٹ از ویری انکریجنگ. اس سے ہمیں بہت خوشی ہوئی. تو پورے ملک میں ہوگا اور ٹریننگز جو ہیں وہ 3 اور 6 مہینے کی، یہ ٹریڈز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ٹریڈز 3 مہینے کے ہیں، کچھ 6 مہینے. 3 مہینے والے ٹریڈز کم ہیں، وہ گنے چنے ہیں. زیادہ تر ٹریڈز ہمارے یعنی 96-7% ٹریڈز ہمارے یہ 6 مہینے کے ہیں. تو یہ 6 مہینے کا دورانیہ ہوگا اور اکراس پاکستان ان شاء اللہ تعالیٰ. بیسک کوالیفیکیشن اور بیسک کوالیفیکیشن، یس. ٹریڈ کی مناسبت سے ہے کوالیفیکیشن. اگین ہماری جو منیمم کوالیفیکیشن ہے، ہم اگر ویلڈر بنا رہے ہیں یا ٹرین کر رہے ہیں یا الیکٹریشین تو وہ میٹرک ہم پریفر کرتے ہیں. لیکن اگر اب کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ آف تھنگز ہے، IoT یا کلاؤڈ کمپیوٹنگ، تو پھر نیچرلی اس کو پھر بڑھانا ہوگا. تو دیٹ کین بی FSc ود کمپیوٹر اسپیشلائزیشن اور BSc. اگر ڈیولپمنٹ کی طرف ہم گیم ڈیولپمنٹ فار ایگزامپل یا سائبر سیکیورٹی، تو دین پھر نیچرلی اس کے ساتھ کرسپونڈنگ تھوڑا سا ہائر لیول ہونا چاہیے. تو یہ ویری کرتا ہے اینڈ ڈپینڈ کرتا ہے آن دا ٹریڈ دیٹ از بینگ اپلائڈ فار. واٹ اباؤٹ ایڈلٹ؟ ایج اس کی جو ہے، ایج اگر میں بتا دوں، آپ نے ایج کا بھی پوچھا، تو یہ 18 ایئرس سے لے کے 36 ایئرس. گوندہ صاحب ایم آئی رائٹ؟ 36 سال تک نا، یہ ایک ایج بریکٹ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں. جی تو ابھی فی الحال ایڈلٹس کے لیے اسپیشلی کوئی اس طرح کے کورسز نہیں ہیں اس میں ایڈلٹس. اب اگین ڈیفینیشن آپ ایڈلٹ کی کیسے کرتے ہیں؟ میں تو 17 سال سے جو تجاوز کر جاتے ہیں ان کو ایڈلٹس کی کیٹیگری میں لے لیتا ہوں. آپ نے جیسے بات کی کہ کچھ ایسے بھی ہیں جیسے سپوز دے آر ان ایجوکیٹڈ اور اس میں لیکن ان کے پاس استاد شاگرد والی موجود ہے، مے بی ہی از 40 RPL جس کو ہم کہتے ہیں. بالکل اس میں ہم یعنی عمر کی تخصیص نہیں ہے. صحیح. اس میں معمر لوگ بھی آ جاتے ہیں، 40 سال کے لوگ آ جاتے ہیں. ان کے پاس فن تو ہوتا ہے اور وہ مارکیٹ میں کام، سرٹیفکیشن نہیں ہوتی. ہم ان کو ایگزامن کرتے ہیں. یعنی پاکستان میں یہ پروسیس اس طرح سے ہوتا ہے کہ دیر آر اراؤنڈ 40 سینٹرز اکراس پاکستان، اور اس سینٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے ایز آئی اسپیک. تو یہ وہاں اپلائی کرتے ہیں اور ایک مخصوص دن ان کو کال کر لیا جاتا ہے. ان کو وہاں جانچا جاتا ہے. انڈیپینڈنٹ ایسیسرز آتے ہیں باہر سے، اس کالج کے نہیں ہوتے.
صحیح. باہر سے انڈسٹری سے ایز ویل ایز ایکیڈیمیا سے. رائٹ. وہ ان کو ٹاسکس دیتے ہیں پریکٹیکل, تو یہ پرفارم کرتے ہیں, ان کے اسکل کو دیکھ کے پھر وہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا ان کو دیتے ہیں کہ یہ کمپیٹنٹ ہیں یا یہ فار دیٹ لیول جس کی جو ان کی پرفارمنس ہوتی ہے, ایدر دے آر کمپیٹنٹ اور ناٹ یٹ کمپیٹنٹ. بہت شکریہ. تو ان کو ایک سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے جس کی مدد سے وہ لوکل امپلائمنٹ حاصل کرنے کے اہل ہو جاتے ہیں, مجاز ہو جاتے ہیں, اور موسٹ امپورٹنٹلی باہر جا سکتے ہیں اس سرٹیفکیٹ کے بیسس پہ. نیفٹیک کا سرٹیفکیٹ از ایکسیپٹیڈ انٹرنیشنلی, تو یہ ایک بہت بڑا ایک قدم ہے جو گورنمنٹ نے اٹھایا. انٹرنیشنلی کون سے ادارے ہیں جو ابھی اس وقت تک پاکستان کی اسپیشلی نیفٹیک کی جو آنر ٹریننگ ہو رہی ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں گلف سارا میجر لیبر ڈیسٹینیشن کنٹریز ہیں گلف میں, وہ سب نیفٹیک کو جانتے ہیں اور نیفٹیک کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں. وہاں سے جو بھی ڈیلیگیشنز آتی ہیں تو وہ ہمارے پاس آتی ہیں لیبر کے حوالے سے. اس کے علاوہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے ساتھ ہمارے روابط بڑے ہیں ریسنٹ دنوں میں. سنگاپور کے ساتھ ہم ان کولیبوریشن کر رہے ہیں کام. جاپان نے جو ہے پیش رفت کی ہے, ہماری طرف ہاتھ بڑھایا ہے, اور بہت بڑی تعداد میں ان کو چاہیے ورک فورس جس میں پاکستان اپنا رول پلے کر سکتا ہے. جرمنی سے بھی انڈیکیشنز ہیں اور اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے. تو کچھ تو ٹریڈیشنل ایونیوز ہیں اور کچھ نان ٹریڈیشنل یعنی نئے ایونیوز بھی کھل رہے ہیں. تو ان سب کو دیکھا جا رہا ہے اور اس میں پیش رفت ہو رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم محمد صاحب آپ کا, آپ نے بڑی ڈیٹیل میں جو ہے وہ نیفٹیک کے بارے میں بتایا. تھینک یو ویری مچ. آپ کا بہت شکریہ. آئی ہوپ دس ہیلپس.